جن لوگوں نے ہمیں ہماری زندگی میں تکلیف دی ہے نا، ان کے لیے ہمارے دلوں میں تھوڑا سا گرج ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور وہ غصہ آگے بڑھتے بڑھتے نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے مخالفین سے نفرت کریں، ان سے ہمدردی رکھیں۔ اور ان سے ہمدردی کس صورت میں آپ کو ہو سکتی ہے؟ جب آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ جب انسان اپنے آپ سے پیار کرتا ہے نا، تو وہ اس غصے کو، اس نفرت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس غصے اور نفرت کی موجودگی میں وہ اپنے آپ سے کھل کے پیار بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مخالف جیسا نہیں بنایا، یا زندگی نے آپ کے اندر اتنی کڑواہٹ نہیں پیدا کی کہ آپ اپنے مخالفین کی عادت کو اپنا لیتے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جس عادت کو لے کے ہم اپنے مخالفین سے دل میں گرج رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی عادت میرے اندر بھی موجود ہو۔ ہم نے کبھی اپنا چیک کیا، اپنا جائزہ لیا، اپنا تجزیہ کیا کہ کہیں وہ عادت میرے اندر تو موجود نہیں ہے؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے اندر اور بھی ایسی بہت سی عادتیں موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میرے مخالف میں کچھ ایسی عادتیں موجود ہوں جو اس کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اصل میں ہم تو نیک نامی کا ٹھیکہ بھی تو لے لیتے ہیں نا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اتنی برائیاں کی ہیں ہمارے ساتھ، اور اس سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے۔ ارے ہمیں کیا پتہ کہ اس انسان کے اندر کتنی ایسی خوبیاں موجود ہوں جو اس کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئی ہوں۔ سورہ شورا میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور کہتے ہیں نا کہ غصہ وہ بلا ہے جو استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، بندے کو خدا سے، اور خدا سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس معاف کرنے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے نا، معاف کر دینا، یہ نیک بندوں کی کوالٹی ہے۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس چیز کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ظرف کو بڑھا دے، کیونکہ معاف وہی کر سکتا ہے جس کے دل کا برتن بڑا ہوتا ہے، جو ظرف کا بڑا ہوتا ہے، وہی انسان معاف کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔